سورہ یوسف آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ اے نبی، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین داستان سناتے ہیں، جبکہ یقیناً اس سے پہلے آپ غافلوں میں سے تھے۔ یاد کریں جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس یعقوب نے کہا، میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے لیے کوئی بری تدبیر کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس طرح تیرا رب تجھے ممتاز مقام عطا کرے گا اور تجھے باتوں کی تعویل، خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور تجھ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جس طرح اس نے اس سے پہلے اسے پورا کیا تھا، تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر۔ بے شک تیرا رب خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں سائلوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ بے شک ہمارا باپ واضح غلطی پر ہے۔ تم یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو کہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی مخصوص ہو جائے، اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یوسف کو قتل نہ کرو، اور تم اسے کنویں کی تہ گہرائی میں ڈال دو کہ اسے کوئی مسافر اٹھا لے جائے، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ انہوں نے کہا، ابا جان، آپ کو کیا ہے کہ آپ ہم پر یوسف کی بابت اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ یقیناً ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیں کہ خوب پھل کھائے اور کھیلے کودے، اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہیں۔ یعقوب نے کہا، بے شک مجھے تو یہ بات غمگین کیے دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے خوف آتا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تو بلا شبہ ہم تو خسارہ پانے والے ہوئے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے کنویں کی تہ میں ڈال دیں، تب ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ تو انہیں ان کا یہ کام جتائے گا جبکہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ اور وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا، ابا جان، بے شک ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں، اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا، حقیقت یہ نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بری بات آراستہ کر دی ہے، لہٰذا صبر ہی بہتر ہے، اور اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اور ایک قافلہ آیا، پھر انہوں نے اپنا پانی لانے والے بھیجا تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا۔ وہ دیکھتے ہی پکار اٹھا، واہ، خوشخبری ہے، یہ تو لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے پونجی سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ اسے خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ اور انہوں نے اسے معمولی سی قیمت یعنی گنتی کے چند درہموں میں بیچ دیا، اور انہیں اس میں کوئی رغبت ہی نہ تھی۔ اور وہ شخص جس نے یوسف کو مصر میں خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، امید ہے یہ ہمیں نفع دے یا یہ کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور اسی طرح
ہم نے یوسف کو زمین مصر میں جگہ دی تاکہ ہم اسے باتوں کی تعویل، خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ یوسف تھا، اس عورت نے اس کے جی سے پھسلایا اور دروازے بند کر دیے اور بولی، لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ عزیز مصر تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اور البتہ اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے اس کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی، اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا تو وہ جھٹ سے بولی، اس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی سے برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا، اسی نے مجھے میرے جی سے پھسلایا ہے، اور عورت کے خاندان میں سے ایک شاہد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ پھر جب عزیز نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی دیکھی تو وہ کہنے لگا، بے شک یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا خطرناک ہے۔ اے یوسف، اس بات سے درگزر کر اور بیوی سے کہا، تو اپنے گناہ پر بخشش مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے جی سے پھسلاتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت گھر کر گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ چنانچہ جب اس عورت نے ان کی پرمکر باتیں سنی تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں، اور ان میں سے ہر عورت کو ایک چھری دی، اور پھر یوسف سے کہا، نکل آ ان کے سامنے۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بولیں، حاشا اللہ، اللہ کی پناہ، یہ بشر نہیں، یہ تو نہایت معزز فرشتہ ہے۔ اس نے کہا، یہی تو ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھیں، اور میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا، لیکن اس نے خود کو بچا لیا۔ اب اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں حکم دیتی ہوں تو اسے ضرور قید کیا جائے گا، اور یقیناً وہ بے عزت ہوگا۔ یوسف نے کہا، اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہوں گا۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اس نے اس سے ان عورتوں کا مکر دور کر دیا، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کو یہی سوجا کہ وہ اس یوسف کو کچھ عرصہ تک بہرحال قید رکھیں، اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا بولا، بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، ان میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا، بے شک ہم تجھے نیک سمجھتے ہیں۔ یوسف نے کہا، جو کھانا تمہیں یہاں ملتا ہے
اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان کی تعبیر بتلا دوں گا۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائیں۔ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اور میں نے اتباع کیا ہے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، بھلا کئی جدا جدا معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست؟ تم اس کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ نام ہی تو ہیں جو خود تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا اور اس کے سر میں سے پرندے گوشت کھائیں گے۔ اس معاملے کا فیصلہ کیا جا چکا جس کی بابت تم مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ اور یوسف نے اسے کہا جس کا یقین تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے، تو اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا۔ پھر شیطان نے اسے بھلا دیا اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرنا۔ چنانچہ یوسف قید خانے میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ الحمدللہ۔